بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ اپنے آپ کو نصیحت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اپنے آپ کو نصیحت کرنے کا کیا مطلب ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے آپ کو نصیحت کیجیے۔ اگر آپ خود نصیحت حاصل کر لیں تو لوگوں کو پھر نصیحت کریں، ورنہ مجھ سے شرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تم میں دو واعظ چھوڑے ہیں، یہ دو نصیحتیں، دو واعظ نصیحت کرنے والے چیزیں دو چھوڑی ہیں، ایک ناطق اور دوسرا خاموش۔ یعنی پس بولنے والا، یعنی ناطق جو ہے بولنے والا قرآن پاک ہے، اور خاموش جو ہے نا وہ موت ہے۔ یعنی دو چیزوں سے اس سے بندہ نصیحت حاصل اچھی طریقے سے کر سکتا ہے اگر سمجھے تو۔ یہ دو نصیحتیں حاصل کرنے والے کے لیے کافی ہیں، یعنی جس سے نصیحت حاصل کرنی ہے اس کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ہیں، کافی ہیں۔ جو ان دونوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتا وہ دوسرے کو نصیحت کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی جس نے موت سے نصیحت حاصل نہیں کی یا قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہیں کی، اسے پڑھا نہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، تفسیر نہیں پڑھی، تو ایسے لوگوں کو وہ نصیحت کرتا پھر کیا کرے گا؟ اسے خود ہی نہیں پتہ۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے گا، سمجھے گا، تفسیر پڑھے گا، اسے پتہ چلے گا کیا چیز ہے، دین اسلام کیا چیز ہے، پھر نصیحت کر سکتا ہے نا۔ اسی لیے اس کے لیے ایک یہ چیز بتائی گئی اس کارسروں نے، ایک موت۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ اپنے نفس کو وعظ کیا ہے، یعنی میں نے دونوں کے ساتھ اپنے نفس کو وعظ کیا، دونوں سے نصیحت حاصل کیا ہے۔ اس نے زبانی اور عقلی طور پر تصدیق اور قبول کیا، یعنی زبان سے بھی دل سے بھی قرآن پاک کو قبول کیا، موت کو بھی قبول کیا کہ موت آنی ہے۔ میں نے اپنے نفس کو کہا کہ کیا تو اس بات کی تصدیق نہیں کرتا؟ اپنے نفس سے کہا کہ قرآن کریم بولنے والا سچا واعظ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا وہ کلام ہے جس کے پاس باطل نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے، یعنی جھوٹ نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اسی نے کہا ہاں یہ سچ ہے، میرے نفس نے کہا یہ سچ ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتے ہیں، جن دنیا سے محبت کرتے ہیں، ہم انہیں دنیا ہی میں ان کے مال کا پورا بدلہ دیں گے اور اس میں انہیں کچھ کم نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جو کافر ہے، کافروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے وہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ آخرت کا ان کے نام لو تو کہتا آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو وہ لوگ جو صرف دنیا کو پسند کرتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے، پھر دنیا میں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے، جو بھی نیک اعمال کریں، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے لیے وہ تیاری نہیں کرتے۔ اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ برباد گیا، یعنی جتنی بھی نیکی کی ہیں آخرت کے لیے برباد ہے، دنیا میں ان کو سارا اس کا اجر دیا جائے گا، اور جو وہ کچھ کرتے تھے سب بیکار ہے، سب چیزیں بیکار ہیں آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ارادہ کرنے پر تجھے آگ کی خوف ناک وعید سنائی ہے، جس سے دنیا پر عمل کرنے کے لیے، دنیا داری کے لیے آگ کی خبر دی ہے، اور ہر وہ چیز جو موت کے بعد تیرا ساتھ نہیں دے گی وہ دنیا ہے۔ یعنی دنیا جو ہے نا، دنیا کے پیچھے پڑا رہا تو پھر آخرت میں یہ دنیا تمہارا ساتھ نہیں دے گی۔ کیا تم نے اس دنیا اور اس کی محبت کی چاہت سے دامن چھڑا لیا؟ اے نفس، کیا نے دنیا کی محبت کو ختم کر دیا آپ نے؟ اگر عیسائی ڈاکٹر تجھے کہے کہ تو نے فلاں پسندیدہ اور لذیذ ترین چیز کھائی تو تیری موت واقع ہو جائے گی، یا تو خوفناک مرض میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس چیز کو چھوڑ دے گا؟ کیا تیرے نزدیک عیسائی ڈاکٹر اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہے؟ اگر تیرے نزدیک وہ زیادہ سچا ہے تو تجھ سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ڈاکٹر کے کہنے پر تو پرہیز کر رہا ہے، وہ لذیذ چیز کھانے والی بھی چھوڑ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم سے بچو، یہ کام کرو گے تو جہنم ملے گا،
یہ برائی کرو گے تو آگ ملے گی، تو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مارتا۔ اس سے بڑی نکاری کون سی ہے؟ یہ چیز تو ظاہر کر، اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ کفر کا مطلب انکار کرنا۔ اس لیے تو فرمایا گیا ہے کہ نماز کافر اور مومن کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ کافر جو نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ پھر آپ خود سوچو جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے وہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ ہم کافر تو نہیں کہہ سکتے اسے، کہ فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا کافر نہ کہو، مگر وہ خود سوچے وہ کس چیز کا مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، اس کے علاوہ اور برائی کے کام کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اور اگر تیرے نزدیک بیماری سے آگ زیادہ سخت ہے، اگر بیماری سے آگ زیادہ تیرے نزدیک سخت ہے تو کتنا جاہل ہے۔ یہ پتہ بھی ہے یہ بیماری تو یہاں ہی رہ جانی ہے، مگر آگ جو پھر برداشت کرنی پڑے گی آخرت میں، تو پھر تو کتنا جاہل ہے، اس چیز کا پتہ بھی ہے پھر بھی عمل نہیں کرتا۔ میرے نفس نے اس کی تصدیق کی لیکن فائدہ کچھ حاصل نہیں کیا، بلکہ دنیا کی محبت پر اثرات کیا اور اس کا یہ اثرات جاری ہے۔ یعنی پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی دنیا ہی کما رہا ہے، اسلام پر عمل نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنے نفس کو خاموش وعظ کے ذریعے وعظ کیا، پھر میں نے خاموش وعظ کے لیے اپنے نفس کو سمجھایا۔ میں نے کہا بولنے والے وعظ قرآن پاک نے خاموش وعظ کے بارے میں خبر دی ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ہر صورت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو نا، مرنا نہیں چاہتے، وہ موت ہی تمہارے لیے سبق ہے۔ پھر تمہیں ہر غیب اور شہادت کے جاننے والے کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے تھے، پھر تمہیں پتہ چلے گا جب سارا منظرنامہ سامنے کیا گیا، ساری ویڈیو چلائی گئی، نیکی والی برائی والی ایک ایک چیز دکھائی جائے گی۔ میں نے اسے کہا میں تسلیم کرتا ہوں کہ تو دنیا کی طرف مائل ہے۔ میں نے اپنے نفس کو کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کی طرف مائل ہے، کیا تو اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ موت یقیناً آنے والی ہے؟ کہ یہ نہیں پتا کہ موت تو یقین نہیں ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ ہر اس چیز کو تجھ سے جدا کر دے گی جسے تو پکڑے ہوئے ہے، یعنی جس دنیا کو تم پکڑے ہوئے ہے اس سے جدا کر دے گی موت، دنیا ادھر ہی رہ جائے گی اور تیری ہر دلچسپی کی چیز کو چھین لے گی۔ جس چیز کے مسئلے میں تم دلچسپی ظاہر کر رہا ہے، تجھے اچھی چیز لگتی ہے دنیا کی، وہ ساری ادھر ہی رہ جائیں گی، زمین مال دولت اولاد ہر چیز ادھر رہ جانی ہے۔ یاد رکھ کہ ہر وہ چیز قریب ہے جو آنے والی ہے اور دور صرف وہی ہے جو آنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ نے دیکھا کہ اگر ہم انہیں کئی سالوں تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دیں پھر ان پر وہی عذاب آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ سامان ان کے لیے کس کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کی مہلت دی گئی۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی ایسے عشرت آپ کو دے آسانیاں دے، مگر موت پھر بھی آ جائے تو پھر ذرا اس پر غور کرنا چاہیے کہ موت تو پھر بھی آ جانی ہے، پھر آگے جا کے کیا جواب دینا ہے۔ کیا تو اسے اپنی خصوصیات سے نکال کر باہر کرے گا؟ کیا آزاد عقل مند دنیا سے خالی ہاتھ حسرت کی تصویر بنا ہوا جائے گا؟ اس نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ سب صحیح ہے، لیکن یہ اس کا صرف زبانی جمع خرچتا ہے، حاضر کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ یعنی بندہ جو ہے سمجھتا بھی ہے کہ میں غلط کرتا ہوں، یہ غلط کرنا اس کے سزا اسلام میں یہ ہے، یہ دنیا میں محبت کرتا ہوں یہ غلط ہے، آخرت کچھ کما لوں تو کام آئے گا، وہ پتہ بھی ہے مگر پھر بھی وہ دنیا کو کمانا کس لیے؟ اس لیے اپنے نفس کو پھر خطاب کیا کہ جس طرح دنیا کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح اس نے سامان آخرت تیار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یعنی دنیا کو حاصل کرنے کی بندہ کوشش کرتا مگر آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے محنت نہیں کی۔ جس طرح اپنی منپسند چیزوں بلکہ مخلوق کی رضا کی طلب میں کوشش کرتا ہے، اتنی کوشش بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کی۔ یعنی جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنا مخلوق میں سے کسی سے شرماتا ہے، یعنی
इतना भी अल्लाह ताला से कभी नहीं शर्माता। यानी कोई चीज़ ऐसी होती है ना, कोई ऐसी बात होती है जो कि ऐसा वाक़या होता है, हम शर्माते हैं कि यार इसको पता ना चल जाए मेरी इस बात का, इस वाक़या का इन लोगों को पता ना चल जाए, वो शर्म की बात होती है। तू इतना भी नहीं शर्माता अल्लाह ताला से, फिर भी गुनाह किया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ़ फरमा दे। जितनी तैयारी वो गर्मियों में करता है इतनी भी आखिरत के लिए ना की। यानी गर्मियाँ आने वाली हों तो बंदा तैयारी करता है, मैं सोलर लगवा लूँ, AC लगवा लूँ, ये घर बनवा लूँ, जो साया कर लूँ, गर्मी ना लगे। वो आखिरत के लिए तैयारी नहीं करता, वो दुनिया के लिए करता है, गर्मी के लिए करता है, सर्दियों के लिए करता है कि सर्दियों के लिए छाता डालता है, हीटर लाता है, गर्म चीज़ों पैदा करता है कि सर्दी ना लगे सर्दियों में, मगर वो आखिरत के लिए कुछ नहीं करता। इसी इत्मीनान होता अल्लाह कि सर्दी अचानक नहीं आती, मगर गर्मी अचानक नहीं आती। ये भी पता है कि सर्दी भी अचानक नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदलता है, उसके लिए तैयारी कर रहा है। मगर उसे ये भी पता है कि मौत तो अचानक आ जानी, तो बंदे ने फिर तो कुछ भी नहीं कर सकना, तैयारी भी नहीं कर सकनी। इसलिए मौत आने से पहले तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसने तो कोई पता ही नहीं किस वक्त आ जानी है। एक लम्हे का पता नहीं होता, बंदा बैठा पट्टा खत्म हो जाता, खड़ा खड़ा खत्म हो जाता, लेटा लेटा खत्म हो जाता। आखिरत यकीनी है और इसका अजर व सवाब अचानक हासिल नहीं किया जा सकता। मैंने इसे कहा, क्या तू मौसम गर्मा की लंबाई के मुताबिक तैयारी नहीं करता? और क्या तो जिस कदर गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, इस कदर गर्मी के हालात लिबास पंखा वगैरह फराहम नहीं करता? ये नफ्स को बंदा कह रहा है। इसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, फिर अल्लाह ताला की इतनी ही नाफरमानी कर जिस कदर तू आग बर्दाश्त कर सकता है। यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी तो फिर इतनी की कर जितनी आग दोज़ख की बर्दाश्त कर सकता है। और आखिरत के लिए इतनी तैयारी कर जितनी देर तुझे आखिरत में रहना। यानी आखिरत में तो सारी उम्र रहना, ये तो दुनिया 4 दिन की है। इसने कहा, यह ज़रूरी है और कोई बेवकूफ़ ही इसे तर्क करने की इजाज़त दे सकता है। इसके बावजूद अपनी आदत बरकरार रहा। मैंने अपने आप को बाद हुक्मा के कौल के मुताबिक पाया। इन्होंने कहा कि बाद लोगों का आधा जिस्म फालज का शिकार हो जाता है। एक ज़रा मिसाल गौर तलब है कि आधा जिस्म बंदे का फालज का शिकार हो जाता है, फिर भी बाकी आधा जिस्म अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। बंदे को इतनी सजा मिलती है, बाद मैं मिसाल की समझा रहा हूँ, एक बंदे की बाजू खराब हो जाता है, उसकी टांग खराब हो जाती है, शायद अल्लाह ताला इसलिए करता हो कि शायद बाज आ जाए, ये तो चल कर ना जा सके, इस हाथ से बुराई ना कर सके, मगर फिर भी वो इतना डर है, इतना बेवकूफ़ है, इतना बगैरत है, वो सारे बुराई करने में शामिल है, मैं भी शामिल हूँ। इतने बगैरत है इंसान कि फिर भी वो आधे जुर्म से बुराई कर रहा है, एक टांग से बुराई कर रहा है, एक टांग से चल कर जा रहा है। होता है ना कि इसीलिए कई बंदे दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे मौके न दे बुराई करने का, मुझे वो ऐसी जगह न दे जहाँ बुराई करूँ, उससे बचा ले। मगर बंदे वो फिर भी ऐसे बंदे, ऐसा शैतान रचा बसा है, ऐसा शैतान कामयाब जा रहा है को एक टांग से भी बंदा बुराई करता है। एक आप देखा नहीं, एक टांग से बंदे आप मौके पर देखें, वो नेट चलाते हैं, देख लें, एक टांग से बंदे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जिसकी एक टांग है वो भी बड़ा अच्छा डांस कर रहा है, बड़े लोग तारीफें कर रहे हैं। एक टांग है, एक बाजू है जिस औरत की, वो भी बड़ा अच्छा डांस करती है। वो अंधे हैं, आंखों से अंधे हैं, फिर भी ज़बान से वो गाने गाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इसने कहा, जो ज़रूरी है, कोई बेवकूफ़ ही इसे तर्क करने की इजाज़त दे सकता है। इसके बावजूद अपनी आदत पर बरकरार रहा। मैंने अपने आप को बाज़ कमा के कौल के मुताबिक पाया। उन्होंने कहा, बाज़ लोगों का आधा जिस्म फालजे का शिकार हो जाता है, फिर भी अब बाकी आधा जिस्म अपनी हरकत से बात नहीं आता। मेरा ख्याल है कि मैं भी ऐसे ही लोगों में से हूँ। बहन भैया, ज़रा वीडियो लंबी होती जा रही है, मगर बड़ी सबक आमोज़ है ये, आप इसे छोड़िएगा नहीं, पूरी वीडियो देखनी है, ये बहुत मुफीद है। मैंने जब देखा कि मेरा नफ्स सरकशी में बढ़ता ही जा रहा है, मौत और कुरान के वजह से भी नफ़ा हासिल नहीं कर रहा, यानी कुरान पाक से भी
اسے پتہ بھی ہے یہ اچھی چیز ہے اور اچھا کلام ہے اور موت بھی اچانک آ جائے گی، اس سے بھی سبق حاصل نہیں کر رہا، تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ اہم بات یہ ہے کہ اس کے اعتراف و تصدیق کے باوجود اس کی سرکشی کے اضافے کے سبب کی تحقیق ہے، کیونکہ یہ تو بہت عجیب صورتحال ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا بات ہے، اس بات کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ سب چیز پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی میں گناہ کر رہا ہوں، بندہ گناہ کر رہا ہے، اس کے تحقیق کی جائے، کیا مسئلہ ہے، پتہ لگایا جائے۔ میں عرصہ دراز تک، لمبے عرصے تک، بزرگ کہتے ہیں کہ لمبے عرصے تک اس بات کے مطابق سوچتا رہا، تحقیق کرتا رہا، جہاں تک کہ میں اس کے سبب سے گواہ ہو گیا۔ اتنی میں نے تحقیق کی، اتنا سوچا کہ مجھے پھر پتہ چل گیا اصل مسئلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر! اس وقت میں غمگین ہوں اور اپنے نفس کو اس سبب سے دور رہنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ اب میں پریشان ہوں اور اپنے نفس کو اس چیز سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، رہنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ یہ ایک پیچیدہ بیماری ہے، بہت مشکل سی بیماری ہے، اور یہی بیکاری اور فریب خوردہ ہونے کا سبب ہے۔ اور وہ یہ عقیدہ رکھنا کہ موقع اور وقت بہت ہے۔ اصل چیز آ گئی نا کہ یہ ادھار ہوتا ہے کہ نقد ہوتا ہے۔ یہ موت کا مسئلہ ادھار ہے، یعنی یہ دور ہے۔ بندہ سمجھتا کہ دور، حالانکہ دور نہیں ہے، پہلے بھی بیان کیا آج کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، مگر بندہ سوچتا ہے یہ بہت برا موت، یہ گناہ کر لوں، وہ برائی کر لوں، یہ مال اکٹھا کر لوں، یہ ایسے ایسے کر لوں، پھر نماز پڑھ لوں گا، پھر اللہ کو منا لوں گا۔ وہ موت کو دور سمجھتا ہے، قریب نہیں سمجھتا۔ اگر قریب سمجھے تو گناہ کرے ہی نہ۔ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت اور وقت بہت دور ہے اور اس میں کون سا اچانک آ جانا ہے۔ اگر اسے کوئی سچا اور قابل یقین آدمی دن کی روشنی میں یہ خبر دے کہ وہ آج رات مر جائے گا، ایک ہفتے یا ایک مہینے بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو وہ سیدھا ہو جائے گا، پھر وہ سیدھا ہوگا اور راہ راست پر گامزن ہو جائے گا۔ وہ چیزیں تو الگ رہیں جن کے بارے میں اسے علم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں، ان تمام کاموں کو بھی چھوڑ دے گا جس کے بارے میں اسے گمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، اور اس کے باوجود ان کے فریب میں مبتلا ہے۔ تحقیق سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ شام کی امید رکھتا ہو، اس حال میں صبح کرے کہ شام کی امید رکھتا ہو، یعنی اسے پتا ہو کہ شام آ جائے گی، میں شام تک نہیں بنوں گا، یا شام کا وقت ہے تو کہے کہ صبح آ جائے گی، میں نہیں بنوں گا، تو وہ سستی اور پھر ٹال ٹول کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ غفلت میں پا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اتنا ٹائم پڑا ہے، یہ گناہ کر لوں، پھر نماز پڑھ لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا۔ اور اگر اس نے آخرت کے لیے کوشش کی بھی تو معمولی سی، اگر تھوڑا سا کام کیا بھی تو تھوڑا معمولی سا آخرت کے لیے کیا، یعنی نماز پڑھی مگر توجہ سے نہیں پڑھی، ایسے ٹکرے مار لیں۔ میں اپنے دوست کو اور اپنے ہی کو نصیحت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے یہ زندگی کی تمہاری آخری نماز۔ اس حدیث کو امام ابو محمد ابراہیمی نے کتاب الصلاۃ میں اور ابن نجار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ امام سیوطی نے اشارہ کیا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حافظ مناوی نے اس کی شرح میں فرمایا، امام طبرانی نے اسے معجم اوسط میں حضرت ابن عمر سے روایت کیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہے، جوامع کلام مختصر ہے، اتنی مختصر بات میں دریا کا سمندر سمجھا دیتے ہیں، جہاں پناہ ہو بڑا ذات بتا دیتے ہیں، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی گفتگو طے کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ ہی کے ارشادات کے باعث سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس شخص کے دل پر ہر نماز میں یہ تصور غالب ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے، تو اسے نماز میں حضور قلب حاصل ہوگا۔ اگر بندہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر اسے سکون حاصل ہوگا، پھر اسے تجربہ حاصل ہوگا، پھر وہ سوچے گا یہ آخری نماز ہے، میں پھر توبہ کر لوں، اور نماز سے آخرت کی تجاری آسان ہوگی۔ اور جو ایسا نہ کر سکے وہ دائمی غفلت میں ہے، پھر وہ غفلت میں ہمیشہ کی میں مسلسل دھوکے اور امروز و افراح کے چکر میں رہے گا، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے گی اور جب افسوس ساتھ لے جائے گا کہ میں کچھ نہ کر سکا، یعنی موت آ جائے گی، پھر وہ افسوس ساتھ ہی لے جائے گا۔ میری اس عالم سے درخواست ہے
اس دنیا سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مجھے جو مقام عطا فرمائے، کیونکہ میں اس مقام کا طالب ہوں اور تاحال اس کے حاصل کرنے سے قاصر ہوں۔ میری انہیں وصیت ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اسی مقام کو پسند کریں اور فریب نفس کے مقامات سے بچیں، اور جب نفس اس کا وعدہ کرے تو اس سے حلف لے، کیونکہ نفس کے مکر پر ارباب دانش ہی قابو پا سکتے ہیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویڈیو تو بہت لمبی ہو گئی ہے مگر ہے یہ بہت سبق آموز۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ زیادہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز ملتی ہیں آپ کو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔